یونیورسٹی سے پورا ایک ویک چھٹیاں گزارنے اور چل کرنے کے بعد آج میرا انگلش کا پیپر ہوتا ہے، لیکن تیار مجھے ایک لفظ نہیں ہوتا۔ اس امید پہ جا رہا ہوتا ہوں کہ ادھر ادھر سے دیکھ کے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ خیر 5 منٹ پیدل چلنے کے بعد ڈپارٹمنٹ کے باہر پہنچ جاتا ہوں اور تھوڑی ہی دیر بعد پیپر بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کوسچن پیپر، یہ ہوتی ہے آنسر شیٹ جس میں میں صرف اپنا رول نمبر لکھتا ہوں اور اس کے بعد سوچنے بیٹھ جاتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ چیٹنگ کا بھی کوئی سین نہیں ہوتا کیونکہ ہال میں سختی بہت ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا بھر کی سوچیں میرے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن پیپر کا ایک لفظ بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس بندے کی تیاری بالکل بھی نہ ہو اس کے لیے پیپر میں 1 گھنٹہ گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ خیر ربی زدنی علما پڑھ کے کچھ نہ کچھ لکھتا ہوں اور ہاف ٹائم کے بعد پیپر دے دیتا ہوں۔ ہال کے باہر سے بیگ اٹھاتا ہوں اور فل کانفیڈنس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہوں۔ ڈپارٹمنٹ کے باہر پہنچتا ہوں تو یہ سارے لڑکے پیپر کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اور ہم واک کرتے کرتے گراؤنڈ والی سائڈ چلے جاتے ہیں۔ گراؤنڈ میں تھوڑی دیر رہتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں۔ ساتھ نے مونگ پھلیاں لائی ہوتی ہیں اور وہ ہمیں مونگ پھلیاں یس کرواتا ہے۔ ہم سبات کو بھیج دیں گے جا سینئر سے کچھ پیسے لے کے اور کچھ کھانے کے لیے لے کے۔ سینئر سے ٹوٹل 40 روپے ملتا ہے اور ہم کینٹین پہ آ جاتے ہیں۔ میں اس کے والٹ میں چیک کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے پاس کافی زیادہ پیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے پاس سے کچھ پیسے ایڈ کر کے ٹوٹل 100 روپے کے چپس کا آرڈر دیتا ہے، جو کہ 5 منٹ بعد ہمارا آرڈر آ جاتا ہے۔ ہم مل کے چپس کھا رہے ہوتے ہیں، میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں اور 2 منٹ کے بعد دیکھتا ہوں تو سارے چپس ختم ہو جاتے ہیں۔ یار یہ لوگ تو ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سبات کے پاس کافی پیسے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اسے باہر دکان پہ اپنی خدمت کروانے کے لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ بڑی مشکل سے اس سے کچھ پیسے نکلواتے ہیں اور چیزیں لے کے ہم دوبارہ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں۔ ادھر ادھر پھر کے ہم تھک جاتے ہیں اور یونیورسٹی کی روڈ میں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے فون کی بیٹری بھی ختم ہو جاتی ہے اور میں ساتھ سے پاور بینک لیتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہمارا پروگرام بن جاتا ہے کہ جلال آباد گارڈن چلتے ہیں۔ آج پارکنگ میں کافی زیادہ رش ہوتی ہے کیونکہ آج سب ڈپارٹمنٹس کے پیپر ہوتے ہیں، ورنہ آگے پیچھے اتنی رش نہیں ہوتی۔ V8 کو نکالتا ہوں اور پھر ہم گارڈن کی طرف روان ہو جاتے ہیں۔ راستے سے ساتھ مالٹے بھی خریدتا ہے۔ جاتے ہوئے مجھے مظفر آباد کی لیموزین بھی نظر آتی ہے اور فائنلی ہم گارڈن میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ یہ چیک کریں گارڈن کا ویو کتنا زبردست ہے۔ ہم آگے جاتے ہیں تو پھولوں کے اوپر یہ شیٹ نظر آتی ہے۔ بیسیکلی یہ شیٹ سردیوں میں پھولوں کو کورا پڑنے سے بچاتی ہے۔ کچھ دیر اوپر رہنے کے بعد ہم نیچے جھولوں والے ایریا میں چلے جاتے ہیں اور بچپن کی یاد تازہ کرتے ہوئے میں اس جھولے کی سلائیڈ لیتا ہوں۔ اس مولوی کے کام چیک کریں نظر آگے جاتا ہوں اور اس جھولے کو بھی ٹرائی کرتا ہوں۔ یہ گول والا پتہ نہیں کیسا جھولا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو بھی ٹرائی کرتے ہیں۔ ایک یہ جھولا رہ جاتا ہے اور ہم اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ اوپر جاتے ہوئے مجھے یہ بورڈ نظر آتا ہے، لیکن اب اس کا کیا فائدہ۔ جلدی سے کوئی دھوپ والی جگہ ڈھونڈتے ہیں اور جو ہم نے مالٹے لائے ہوتے ہیں ان کو بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں۔ ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے میں کچرا بن میں پھینکتا ہوں اور مزید 1 گھنٹہ گپ شپ لگانے کے بعد ہم پارک سے نکل آتے ہیں۔ حماد باہر سے سب کو یہ پکوان لے کے دیتا ہے اور ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ مجھے وہاں پہ یہ گلاس نظر آتا ہے جس کو قید کر کے رکھا ہوتا ہے۔ بھلا اس اسٹیل کے پرانے گلاس کو چوری ہونے کا کون سا خطرہ ہے بھائی۔ واپسی کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے اور میں سب دوستوں کو اللہ حافظ کہتا ہوں۔ جاتے ہوئے مجھے یونیورسٹی کا جہاز مل جاتا ہے اور میں سردی سے بچنے کے لیے بائک اس کے پیچھے لگا دیتا ہوں اور فائنلی گھر کی طرف رواں ہو جاتا ہوں۔ یہ تھا آج کا ولاگ۔ پسند آیا ہو تو لائک اینڈ شیئر لازمی سے کر دینا۔ اللہ حافظ۔